محفوظ ہے, جتنے اولیاء اللہ کی محفوظ ہے, یہاں پر بیٹھنے والے یہ ذہن میں بات رکھ لے کہ آج جس کی محفوظ ہے, اور آواز کم کرو, اور آواز کم کرو, ایک دم کم کر دو. یہی یہ عرض کر رہا تھا کہ ذکر صحابہ ہے. اگر صحابہ, قرآن کہتا ہے جو لوگ میری راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. اب بتاؤ, یہاں پر آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر مر گئے تو دنیا مردہ کہتی ہے, ہمارا انتقال ہو جائے لوگ کہیں گے مر گیا. لیکن معلوم ہے اے لوگوں, آج یہاں تمہیں سمجھنا ہوگا کہ امام حسین کے بز میں بیٹھنے والوں, صحابہ کے بز میں بیٹھنے والوں, تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ میری راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. اور یہاں پر ایک سوال ہے کہ بتاؤ, ہم مر گئے راہ خدا میں زندہ, آپ مر گئے راہ خدا میں زندہ, وہ مر گیا راہ خدا میں زندہ. ارے جب خدا ہمیں زندہ کہتا ہے تو حسین کی بات کیا ہے؟ حسین کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہیں گے. ذہن قریب رکھو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج زندگی کی چند باتیں پیش کر دوں. مجھے معلوم ہے کہ میلاد یہ مائک سستا ہے نعت خواہ کے لیے, اور مجھے کسی سے یہ نہیں ہے یا تو اتنی دور سے بولا جائے, اتنے بڑے بڑے باکس کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ سب آپ توجہ سے سنیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ارشاد فرماتا ہے جو لوگ میری راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو, ٹھیک ہے. اب ایک سوال ہے کہ مردہ کہنے والے کون لوگ ہیں؟ مردہ کہنے والے کون سے لوگ ہیں؟ وہابیہ, دیوبندی, گمراہ, بددین, بد مذہب. وہ کہتے ہیں معاذ اللہ رسول اللہ مر گئے. ارے جب حسین نہ مرے تو میرا رسول کیسے مرے گا؟ اب یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں, توجہ سے سنو. اگر تمہارے پاس ایمان و عقیدہ نہیں ہے سلامت تو سن لو, مسجدیں بنانے سے فائدہ نہیں ہوگا, محرابیں سجانے سے فائدہ نہیں ہوگا, مسجد میں چندہ دینے سے فائدہ نہیں ہوگا. جانتے ہو میرے نبی نے جب اعلان نبوت فرمایا تو لوگوں کے عقیدے درست کیے. میرے آقا نے جو لوگوں کے ایمان کو درست کیا, سب سے پہلے یہ سمجھ لو کہ تمہارا ایمان صحیح ہونا چاہیے, عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اور ایمان عقیدہ کیا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسے ماننا ہے, رسول اللہ سے محبت کرنی ہے, صحابہ سے محبت کرنی ہے, صالحین سے محبت کرنی ہے. اگر تمہیں ایمان بچانا ہے تو اس صدی میں بریلی کے احمد رضا سے محبت کرنی ہے. توجہ سے سنیں. اگر آج صدیق اکبر کی بات کرتا ہوں میں, پہلے اس سے پہلے مولا علی کی بات کر دوں. کون علی؟ جو فاتح خیبر ہے. کون علی؟ جو مومنوں کی جان ہے. کون علی؟ جو مومنوں کی شان ہے. کون علی؟ جو داماد مصطفیٰ ہے. کون علی؟ جو فاطمہ کے شوہر ہے. کون علی؟ جو حسن کے والد ہے. کون علی؟ جو حسین کے والد ہے. اللہ اکبر. وہ علی جو صحابہ کی جان ہے. لیکن آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, توجہ سے سننا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. آج ہر آدمی گلی کوچے میں اپنے آپ کو معصب سمجھنے والا, پہلے سمجھ لے ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ 12 ربیع الاول بنانے والوں میدان کربلا میں حسین ہے, 22 نہیں 72 ہے حسین, 22,000 لشکر یزیدی ہے. اب آپ سے سوال قائم کرتا ہوں, یہ بتاؤ ان لوگوں نے حسین کو دیکھا, حسین کے چہرے کو دیکھا, حسین کے آنکھوں کو دیکھا, حسین کے جبے کو دیکھا, لیکن حسین کو سمجھ نہ سکے. اب بتاؤ کوئی بھی یزیدی کو ایمان والا اس لیے نہیں کہتا ہے کہ ان لوگوں نے حسین کو نہیں مانا. پتا کیا چلا کہ کربلا میں حسین کو ماننا, خدا کو ماننا, رسول کو ماننا, قرآن کو ماننا, دین کو ماننا ہے. توجہ سے سنیں. آج ایمان اور عقیدہ جگہ جگہ چھینا جا رہا ہے. آج صرف ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ نعرہ لگا دے کامیاب ہیں. ایسا نہیں ہے. آج شیعہ ہمارے گھروں میں آ گئے, وہابی ہماری چوکھٹوں پر آ گئے, مسجدوں میں داخل ہو گئے. آج آپ چل کے دیکھیں, لڑکوں نے شیعوں کی طرف رغبت
اپنی رغبت شروع کر دی. یہ رافضی قوم ہمارے بچوں کو گمراہ کر رہی ہے. آپ کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سنو، آج اگر ایمان سلامت ہے تو تمہارے لیے جنت سلامت ہے. اگر ایمان نہیں تو جنت نہیں، ایمان نہیں تو رسول اللہ کی شفاعت نہیں، ایمان نہیں خدا کی رحمتیں نہیں، ایمان نہیں تمہارے پاس نہ قبر میں بچنے کا کوئی سامان رہے گا. اس لیے کہ جس کے پاس ایمان ہوگا وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا. سنے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اتنی طاقت لگا رہے ہیں، اتنا بڑا ڈبہ لگائے نا، یہ بیکار کا ڈبہ ہے. جب ہم پوری فرمایا اے لوگوں جو میری راہ میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے. اب یہاں پر ایک سوال قائم کر رہا ہوں، صدیق اکبر کو آپ جانتے ہیں؟ نہیں. سنیں، اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ پہلے کہو صدیق اکبر کا، سب کہو. اور پہلے خلیفہ کون ہے؟ کہو صدیق اکبر ہے. کہو. دوسرے خلیفہ کون ہے؟ عمر فاروق اعظم ہے. کہو عمر فاروق اعظم. تیسرے خلیفہ کون ہے؟ رسول اللہ کے داماد مولا علی کے دوست مولا علی کے سادی مولا علی کے ساڑو بھائی عثمان غنی ہے. اور چوتھے خلیفہ کا نام مولا علی ہے. اے لوگوں، اسلام میں اگر مقام ہے اللہ کے رسول کے بعد تو صدیق اکبر کا مقام ہے. صدیق اکبر کی فضیلتیں ہیں. صدیق اکبر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مصلی عنایت فرمایا. جانتے ہو صدیق اکبر کا مقام ہے، لیکن آج کچھ لوگ اسٹیج پر رہنے والے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صدیق اکبر کا نام نہیں لے رہے، فاروق اعظم کا نام نہیں لیتے. کس لیے کہ رافضی یہاں سے ہٹ جائے گا، شیعہ محبت نہیں کرے گا. بڑی لچھی دار تقریریں ہوتی ہیں، علی کو مولا ہم مانتے ہیں، آپ بھی مانے، لیکن قسم خدا کی جانتے ہو ابو بکر صدیق کے بارے میں مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی کہتے ہیں کہ امام الہدیٰ کا نام صدیق اکبر ہے. قسم خدا کی اللہ کے رسول کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ صدیق اکبر کا مقام ہے. اب آئیے دو باتیں سناتا ہوں، اب غور سے سنو. آج آپ کو ابھی ہم لیں گے ایک دھن ہے، اسٹیج کو خراب کر دیا لوگوں نے، ماحول کو گندا کر دیا. ان نقیبوں نے، ان جلسہ گاہ میں رہنے والے لوگوں نے، ان لوگوں نے یہ کہہ دیا صرف علی کو مانو. یہ غوث اعظم کا طریقہ نہیں ہے، یہ بریلی کے احمد رضا کا طریقہ نہیں ہے، یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، یہ شیعوں کا طریقہ ہے. یہ وہ گمراہ لوگ جو کہتے ہیں اہل بیت سے محبت کرو نجات مل جائے گی. عرفان کہتا ہے اس صدی میں اہل بیت سے بھی محبت ضروری ہے، صحابہ سے بھی ہے، غوث اعظم سے بھی ہے، غریب نواز سے بھی ہے، اور بریلی کے احمد رضا سے بھی ضروری. اس لیے کہ غوث اعظم کو سمجھنا ہے تو بریلی کے احمد رضا کو سمجھنا ہوگا. آئیے ایک صحابی گئے، کہاں گئے؟ عائشہ کے پاس، ارگزار ہوئے. اے عائشہ یہ بتائیں اللہ کے رسول مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ آپ کربلا سننا چاہتے ہیں. آپ ایک بات بتائیں مجھے، آپ اسٹیج سے یہاں سے اٹھیں گے، مولانا شباز صاحب آئیں گے، وہ بولیں گے تقریر، مگر میری تقریر یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے عقیدے کو، ایمان کو سلامت رکھو، سمجھوتا مت کرو، وہابیوں سے دیوبندیوں سے رشتہ داری نہ کرو، کھانا پینا نہ کھاؤ. اور ہمارے یہاں تو اتنے جاہل پیر پیدا ہو گئے گلی کوچے میں کہ ان کو دکھا دکھا کر وہاں بھی گمراہ کرتا ہے. دیکھیے پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، پیر بن گئے ہیں، جاہل ہے، پیر بن گئے، صوفی بن گئے. ارے لعنت ایسے صوفی جاہل پر، لعنت ایسے پیر پر. جانتے ہو پیر بننے کے لیے عالم ہونا چاہیے، پیر بننے کے لیے جو متقی پرہیزگار ہونا چاہیے، پیر بننے کے لیے سلسلہ صحیح ہونا چاہیے، پیر بننے کے لیے تمہارا چہرہ ہونا چاہیے. آج جاہل پیر کا عبادت لوڑے ہوئے ہیں، ہر کوئی پیر بن گیا، پیس کو مرید کر دیا، تعبیر کے مرید کر دیا، گھر میں بلا کر مرید کر دیا، سودا دکھا کر مرید کر دیا، مرید کر کے بول گئے پیر بن گئے. ابے پیر کہتے کس کو ہے؟ مرید کرنا ہونا چاہیے، کس کو ہونا چاہیے؟ پیر کہتے کس کو ہے؟ پیر جاہل نہیں ہو سکتا، جاہل صوفی نہیں ہو سکتا. ارے پیر ہونے کے لیے سب سے پہلے تجھے خود ایک اچھا مرید ہونا پڑے گا، اور ایسا مرید جو تقوی میں بے مثال ہو، طہارت میں بے مثال ہو، پرہیزگاری میں بے مثال ہو، نماز میں بھی سب بے مثال ہو، روزے میں بے مثال ہو، چلے تو سنت مصطفیٰ لے کر چلے، بولے تو سنت مصطفیٰ لے کر بولے. ارے جس کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہی پیر ہوتا ہے، اور جس کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد نہیں آئے وہ پیر کیسا ہو سکتا ہے؟
وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ آج دیکھیے ہمارے علاقے میں جو آ جائے جاہل اس کو پیر بنا لیا۔ ارے بھائی پیر ڈھونڈو مگر ایسا ڈھونڈو جس کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جاہل پیر ہوگا تو وہی حال ہوگا جو کربلا میں یزید نے کیا تھا، شریعت کو توڑ دیا، موڑ دیا، سنت کو پامال کر دیا۔ جاہل پیر بولتے ہیں معرفت، ہم شریعت والے نہیں ہیں، معرفت والے ہیں۔ ابے شریعت پہ جو چلے گا وہی معرفت پہ چلے گا، جو شریعت کو نہیں جانے گا وہ معرفت کو کیا جانے گا؟ اور سب سے پہلی بات تو سن لو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج وہابیہ، آج دیوبندی، آج رافضی ہمارے علاقے میں ہمارے نوجوان کو اچک رہے ہیں، اس کا خیال نہیں آ رہا ہے، ہماری مسجدوں میں گھس گئے ہیں اور گھس کر کے لوگوں کو لے کر جاتے ہیں وہابی مسجد میں۔ تمہیں خیال ہے ہم تمہیں اس لیے نہیں بچا رہے کہ تم میرے رشتہ دار ہو، تمہارے پاس دولت ہے، تمہارے پاس مال ہے۔ قسم خدا کی جو بچ جائے گا، جو سمجھ جائے گا، جس کا ایمان مضبوط ہو جائے گا، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کی شفاعت پائے گا۔ اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا احد پہاڑ کے برابر نماز ہو جائے، خیرات ہو جائے، زکات ہو جائے، عبادت پہ سجدے پہ سجدہ ہو جائے، اللہ اس کے گردن میں ڈال دے گا اور اسے جہنم میں داخل فرما دے گا۔ غور سے سنیں، اس جلسے کا مقصد ہوتا ہے، اتنے روپے جو خرچ کیے گئے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ہمارے درمیان پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت العلام حضرت علامہ مولانا سید شاہ بہاد حسین صاحب کی ولا مد ذلہ العالی تشریف رکھتے ہیں، اور آپ میں کوئی بھی نہیں ہوگا جو ان کے گاؤں گیا ہوگا، میں گیا ہوں ان کا گاؤں، اور ان کے گاؤں میں ان کا گھر بھی میں گیا ہوں، اس لیے کہ میں سنبھل میں رہتا تھا تو جنریٹر شریف جایا کرتا تھا ہر سال عرس میں۔ آپ یہ نہ سمجھیں میں ایک بات بول کے اپنی تقریر کی طرف جاؤں گا کہ یہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس خاندان کی شان یہ ہے کہ یہ جہاں چلے جاتے ہیں وہاں مدینہ کی بستی بسا دیتے ہیں، اور جنریٹر شریف جس کا نام ہے وہاں جنوں کی آبادی تھی، وہاں جن ہی رہتے تھے، انسان نہیں رہتے تھے، لیکن ان کے جد کریم نے وہاں قدم رکھا، اس کے بعد وہاں سے جن ہٹا، اس کا نام ہی تھا جن ہٹا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ رسالت مسلک اعلی حضرت پیر طریقت رہبر شریعت شہزادہ غوث اعظم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بریلی کے احمد رضا نے ہمیں کیا درس دیا ہے۔ اے لوگوں آج کربلا اگر سننا ہے کام ہے، سنو اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا مقام صدیق اکبر کا ہے، غار یار کا ہے، غار مزار کا ہے، اور کیوں نہ ہو جس کا اعزاز، جس کی عزت اللہ کے رسول نے کی ہو، حیات میں بھی دی ہے، اور اپنے وصال کے بعد اپنے قبر میں اپنے بغل میں جگہ عطا فرمایا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ نہیں سمجھیں گے آج ہمارے جلسوں میں صدیق اکبر کا نام نہیں لیا جاتا، آج ہمارے جلسوں میں فاروق اعظم کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ فاروق اعظم کون ہے معلوم ہے؟ فاروق اعظم وہ ہیں جدھر سے چلے ادھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ فاروق اعظم وہ ہے جن کی مرضی پر 25 جگہ قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ فاروق اعظم وہ ہے جن کو مولا علی نے اپنی بیٹی عنایت فرمائی۔ فاروق اعظم وہ ہیں جن سے میرے رسول محبت کیا کرتے تھے۔ اور آج یہ رافضی ایک شوسا ہے، سنو آپ کو معلوم ہے رسول اللہ کے کتنے داماد تھے؟ نہیں، 3 داماد تھے۔ کتنے داماد تھے؟ 3۔ ایک کا نام ابو العاص اور 2 کا نام عثمان غنی اور مولا علی۔ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں،
इन रामजियों ने बड़ा जुल्म किया कि सैयदा फातिमा से, और उसके अलावा ये बोलते नहीं कि कोई और बेटी है। जानते हो आज हमारे लोग स्टेजों में एक नारा मारते हैं, मैं समझता हूँ कि सिर्फ रामजी खुश होते हैं और उन लोगों ने ये बता दिया एक नारा मारो और कोई नारा नहीं मारा जाएगा। अरे हमारा स्टेज है जिसमें सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत करने वाले भी है, फारूक आज़म से मोहब्बत करने वाले भी है, उस्मान गनी से मोहब्बत करने वाले हैं। कसम खुदा की इस दौर में जब जब अली का नारा लगे तब तब सिद्दीक़ अकबर का नारा लगे, जब जब अली का नारा लगे तब तब फारूक आज़म का नारा लगे, जब जब दामाद की बात आए जहां अली का तस्करा हो वही उस्मान गनी का तस्करा, तब आप समझेंगे। एक रिवायत बोल के मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं। देखिए हलचल सिवानी साहब, आज मैं जो रिवायत पेश करता हूं उसको समझे। खुदा की कसम मैं इस महल्ले का हूं, इस इलाके का हूं। एक नौजवान भी अगर गुमराह हो जाएगा तो कल क़यामत के दिन मुझे क्या जवाब देना है? अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में क्या कहूँगा कि मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कुछ किया नहीं। ऐ नौजवानों, अगर तुम्हारा ईमान सलामत है, कसम खुदा की तुम्हारी नस्लें सलामत रहेगी, तुम्हारा खानदान सलामत रहेगा। आज जानते हो जाली पीरों ने माहौल खराब कर दिया। इन जाली पीरों ने इतना माहौल खराब किया है, मौलाना नसर रज़ा साहब कुछ जानते नहीं है पीर बन गए, कुछ पढ़े लिखे नहीं पीर बन गए। अरे कसम खुदा की, पहले एक इंसान अच्छा आदमी बन जाए बाद में पीर बने। पीर कहते किसको है? अरे पीर तो मेरे मुफ्ती आज़म थे, कह दो सुभान अल्लाह। पीर तो मेरे मुजाहिदे मिल्लत थे, कह दो सुभान अल्लाह। अरे मुजाहिदे मिल्लत मुफ्ती आज़म, और इस सदी में जिनके माथे की निगाहों ने अख्तर रजा खान को देखा है, हुजूर ताजुल शरिया को देखा है, वो देखकर ये कह देगा कि मेरी आंखों ने जिसको अब देख लिया, हो सकता है पूरी जिंदगी ऐसी जात को ना देख पाऊं। पता क्या चला? अरे जिसको देखकर खुदा याद आ जाए वही तो खुदा का वली होता है। और मैं ये कह दूंगा तो बेजाना होगा, इस सदी में ताजुल शरिया के मद्दे मुकाबिल ना यहाँ है, ना अरब में था, ना अजम में था, ना साउथ अफ्रीका में था, ना लंदन में था, ना यूरोप में था। अल्लाह ने अगर ऐसा शख्स पैदा किया था तो फकत बरेली में किया था, और अहमद रजा का पोता था वो। है थोड़ी सी बात है, सुन ले। सैयद शबात हुसैन साहब की बिलाए, उनकी तकरीर को आपकी सुनिए, हलचल कम कर दे। एक सहाबी माँ आयशा के पास पहुंचे। ए माँ आयशा, ये बताएं आप, अल्लाह के रसूल मर्दों में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते थे? मेरे नबी सबसे ज्यादा मोहब्बत मर्दों में किससे करते थे, और औरतों में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते थे? माँ आयशा ने सुना सवाल। माँ आयशा कौन है? मोमिनों की माँ। माँ आयशा कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीक हयात है। माँ आयशा कौन है? जिनकी बरात अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में नाज़िल फरमाई है। माँ आयशा की शान अलग, उनकी रिफात अलग, उनकी बुलंदी अलग। आप फरमाती है सवाल साहिल सवाल करने वाले सुन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में सबसे ज्यादा अली से मोहब्बत करते थे, कह दो सुभान अल्लाह। कहा औरतों में, कहा अपनी बेटी फातिमा से मोहब्बत करते थे। बस मैं एक जुमला बोलता हूँ, माँ आयशा ने क्यों कहा ये? जो माँ आयशा ने देखा वो कहा। माँ आयशा चाहती तो कहती मुझसे करती थी, मैं उनकी शरीके हयात हूँ। और माँ आयशा ही वाहिद एक ऐसी सरकार की बीवी है जो कवारी है, जो शादीशुदा नहीं थी, और अपने वालिद का नाम लेते, सिद्दीक़ अकबर का नाम लेते, लेकिन नहीं लिया। पैगाम क्या दे दिया? माँ आयशा ने पैगाम दिया है कि मोहब्बत तो मेरे आका अली से करते थे, लेकिन जब बारी आई है, जब सरकार का आखिरी वक्त है इस दुनिया से फानी से कूच करने की, तो मेरे नबी ने अगर अपना मुसल्ला किसी को दिया तो वो सिद्दीक़ अकबर को दिया। वहां अली मौजूद थे, आपके चचा अब्बास मौजूद थे, खानदान वाले मौजूद थे, मगर मेरे मुस्तफा ने अपनी इमामत की जगह अगर किसी को अता की तो उसका नाम सिद्दीक़ अकबर है। पता चला कि हमें हर महफिल में सिद्दीक़ अकबर का भी नारा मारना चाहिए और मौला अली के नारा के साथ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ, मौला करीम हमें अस्लाफ की मोहब्बत अता फरमाए और मसलक आला हज़रत पे हमें चलने की तौफीक अता फरमाए और इसी पर कायम दायम अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।